لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت فرما برداری کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ان کی معصیت اللہ کی معصیت گوارا کرتے تھے اور ایسے قبائح افعال اور جاہلانہ کام کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے اور جن کی قباحت برائی میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد شک نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع ان کی پیروی میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کریں یعنی پھیر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، وقال اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افتراء یعنی جھوٹ باندھنا۔ اور بولے مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے یعنی ان کی طرف نسبت کر کے هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، یہ مویشی حجر اور کھیتی روکی ہوئی یعنی ممنوع الانتفاع کہ اس سے فائدہ اٹھانا منع ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ہے اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، یعنی بتوں کی خدمت کرنے والے وغیرہ۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، جن کو بحیرہ، سائبہ، حامی کہتے ہیں، جن کا ذکر 7ویں پارے میں گزر چکا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ مویشیوں جانوروں کی ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور ان تمام افعال کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، عنقریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراء یعنی جھوٹ باندھنے کا۔
اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ نرا یعنی خالص ہمارے مردوں کا ہے، صرف انہی کے لیے حلال ہے اگر زندہ پیدا ہو۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتًا فَهُمْ، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب مرد اور عورت فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اس میں شریک ہے، قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ علم حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان تمام باتوں کی خبر دی گئی کہ وہ کس قدر جاہل اور ناسمجھ قوم تھی کہ جنہوں نے اپنے حقوق کی خاطر اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو اپنے اوپر اور بعض لوگوں نے عام لوگوں کے لیے حرام کیا اور خاص بتوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے حلال ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو حکم جانا اور لوگوں کو یہی بتایا۔ اسی طرح آج بھی بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی پر افتراء باندھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالی نے حرام نہیں کی ہیں ان کو حرام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن عظیم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح کرنا یہ وہی مشرکین کی روش ہے جو اپنے لیے انہوں نے جو ہے وہ عجیب قسم کے اصول و ضوابط بنا دیے۔ آج بھی ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حلال اور طیب چیز نظر و نیاز جس کی اصل ایصال ثواب بزرگوں کو پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے مرحومین کو پیش کرنا ہوتا ہے، خصوصاً اس مہینے میں ان ایام میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے اس کو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کو لوگ شرک، حرام اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے ٹھہرا لیتے ہیں اور نسبت یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جب ایصال ثواب کا خود ثبوت قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، تو یہ سارا افتراء اپنی طرف سے جھوٹ باندھنا ہے۔ اور پھر عجیب معاملہ یہی ہے کہ جب ان کو کھاتے ہوئے کسی نے پکڑ لیا تو کہتے ہیں ہم تو حلال رزق بسم اللہ کر کے کھا لیتے ہیں، تو ہم کون سا اس پر کسی اور کا نام لیتے ہیں، اللہ ہی کا نام لیتے ہیں اور اس کا ثواب ان بزرگوں کو جن سے ہمیں عقیدت و محبت ہے ان کی طرف نسبت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا ثواب ان کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔